نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم مصطفی نوجوان، آپ کے علاقے کی پہچان محترم مار امجد تقی حرل قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چنیوٹ، اور محترم و مکرم حافظ القاری مظہر علی حرل قادری صاحب، اور محترم و مکرم جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، بزرگ ہستی ہمارے پہلو میں بیٹھے ہیں جی ماشاءاللہ، تو ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور آج کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان اصحاب آل رسول، خادمان اولیاء و صالحین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم آقا علیہ السلام کے ذکر میلاد کی اس مبارک محفل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محترم حاضر علی عوان صاحب اور محترم شعیب حیدر عوان صاحب، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے جملہ احباب، ماشاءاللہ چنیوٹ سے یہ جوان ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر احباب جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سعی و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی قربت عطا فرمائے، اور آپ میں سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہ لوٹے، ہر کسی کو در رسول کی خیرات نصیب ہو اور در بطول کی خیرات نصیب ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانیت پر اور آدمیت پر اللہ نے اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں ہیں جتنے اللہ رسول کے احسانات ہیں۔ ہمارا پل پل اللہ رسول کے احسان تلے دبا ہے، ہم ساری زندگی اللہ رسول کے کسی ایک احسان کا بھی شکر ادا کرتے رہے تو زندگی بیت جائے، مگر اس ایک احسان کا بھی بدلہ اور شکرانہ کما حقہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس امت پر دو عظیم احسانات ہوئے ہیں، سب سے بڑے دو احسانات جس نے اس امت کو، انسانیت کو عروج بخشا، اور وہ دو احسانات کیا ہے؟ ایک اللہ کا احسان ہے
یوں کہہ لے کہ ایک اللہ کا تحفہ ہے، دو تحفے ملے آپ کو۔ کتنے تحفے؟ دو۔ ایک تحفہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، اور ایک تحفہ میرے مصطفیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ کا عطا کردہ تحفہ میلاد کا تحفہ ہے۔ اللہ نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو تمہاری خاطر بھیجا، ورنہ وہ کب چاہتا تھا کہ محبوب اس سے بظاہر دور ہو۔ اپنے حجابات کے پردوں میں، اپنے حسن کے پردوں میں نہ جانے کتنی صدیاں اپنے محبوب کے نور کو رکھا۔ تم پر یہ احسان کیا کہ اس محبوب کو تمہارے اندر بھیجا۔ تو ایک احسان اللہ کا ہے ہم پر، اور وہ احسان کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا احسان۔ اور ایک احسان وہ ہے جو مصطفیٰ نے ہم پر کیا۔ ویسے تو ان گنت احسانات، سب سے بڑا احسان مصطفیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ آقا نے اپنی سیرت کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے حضور کے میلاد کا تحفہ عطا کیا، اور میرے آقا نے، میرے تاجدار نے اس امت کو اپنی سیرت کا تحفہ عطا کیا۔ سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ بات میری سمجھے؟ میلاد گج وج کے مناؤ، میلاد گج وج کے مناؤ، اور سیرت اپناؤ۔ سیرت اپنائی جاتی ہے، اور صورت سے، صاحب میلاد سے محبت کی جاتی ہے۔ اور گج وج کے منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تعلق حبی قائم رہے، حضور کی ذات کے ساتھ عشق کا، قلب کا، دل کا، روح کا تعلق قائم اور موجود رہے۔ اس لیے میلاد گج وج کے منایا کرو کہ اللہ کا تحفہ ہے، اور مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا کرو کہ یہ مصطفیٰ کا تحفہ ہے۔ تو دونوں تحفوں کی قدر کریں۔ اب دونوں تحفوں کا ذکر کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کی ہے۔ اس میں دونوں تحفوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے جو تحفہ عطا کیا میلاد مصطفیٰ کا، اس کا ذکر ہے پہلے، اور اس کے بعد اس آمد کی برکتوں کا بیان وہ ہے کہ جو برکتیں حضور کے آنے پر، حضور کی ذات سے، حضور کے وجود سے اور حضور کی سیرت سے آپ کو جو تحفے ملے، اس کا ذکر ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیں نا، تھوڑا تھوڑا ادھر کھسکتے نہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا میرے سامنے آ جائیں۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کھسک لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میں کرسی بدل لوں، میں قریب آ جاؤں؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک تحفہ اللہ کا ہے، بولیے ایک تحفہ اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ بولیے میلاد مصطفیٰ کا تحفہ۔ اور مصطفیٰ کا عطا کردہ تحفہ کیا ہے؟ سیرت پاک کا، سیرت مصطفیٰ کا تحفہ۔ اب دونوں کا ذکر میں قرآن سے کرنے لگا، اور ان دونوں کو ہم نے دونوں سے جڑنا ہے۔ حضور کا میلاد مناؤ اور حضور کی سیرت اپناؤ۔ اور حضور کو بھیجا اس لیے گیا تھا، ایک ہے حضور کی آمد میلاد، اور ایک ہے مقصد میلاد۔ یہ دونوں کا ہم ذکر کریں گے، تو ذکر میلاد بھی کرو اور مقصد میلاد کی طرف بھی آؤ۔ اب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ تحقیق لوگوں تمہارے پاس، قوم یہ کل انسانوں کی بات ہو رہی ہے، صرف آپ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، کل انسانوں کی، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر انسان سے خطاب ہے۔ قوم کا مرجع سب کے لیے ہے،
خطاب سب انسانوں سے ہے کہ اے انسانوں، تمہاری طرف میرا حبیب تشریف لے آیا، جاءکم، تمہارے پاس آمد ہو گئی میرے مصطفیٰ کی، میرا محبوب تمہارے پاس آیا۔ تو جب آیا تو خالی ہاتھ نہیں آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا، اور آیا تو اپنے لیے نہیں آیا، سیر کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہاری خاطر آیا اور تمہاری طرف آیا۔ اور اللہ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بھیجا 5 شانیں عطا کر کے، اور وہ 5 شانیں حضور کی آپ کے فائدے میں ہیں۔ اس میں حضور کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں، یہ آپ کے لیے اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس میرا حبیب آیا۔ یہ تحفہ اللہ کا عطا کردہ، اس کا ذکر پہلے ہے، سیرت کا ذکر بعد میں ہے۔ پہلے صورت سے محبت ہوتی ہے، پھر سیرت سے محبت ہوتی ہے۔ پہلے ذات سے تعلق ہوتا ہے، پھر ذات کی سیرت سے تعلق ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ کبھی سیرت سے تعلق نہیں ہوتا، سیرت بعد میں ہے، صورت پہلے ہے، مگر دونوں سے جڑو، پہلے صورت سے اور پھر سیرت سے۔ سنیے، تمہارے پاس میرا محبوب آیا، تو محبوب کے آنے پر 5 برکتیں، 5 تن پاک کی نسبت سے توجہ کریں، اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ پہلی برکت آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضور کی آمد کے صدقے سے، وہ پہلی برکت کیا ہے؟ فرمایا رسول، یہ حبیب اللہ کا رسول بن کے آیا تمہاری طرف۔ اللہ کا، بولیے، رسول بن کے آیا، کیوں؟ تاکہ یہ رسول بن کے آئے تمہیں ہدایت مل جائے، یہ رسول بن کے آئے تمہیں اللہ کا حکم معلوم ہو، یہ رسول بن کر آئے تمہیں خبر ہو جائے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے اور یہ کام اللہ کو ناپسند ہے۔ رسول بن کے اس لیے آیا کہ تم اس غافل دنیا کے اندر مولا سے کٹ نہ جاؤ، مولا سے واصل رہو، اس کا حکم تمہیں ملے، اللہ کی رضا کا راستہ ملے اور نور اور ہدایت کا راستہ ملے۔ تو اس لیے رسول بنا کے بھیجا، اس لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اب ایک برکت ہو گئی، بولیے، آمد مصطفیٰ کی ایک برکت۔ اب دوسری برکت بیان فرمائی تو فرمایا من انفسکم، جس رسول کو تمہاری خاطر رسول بنا کے بھیجا وہ تم ہی میں سے ہے۔ اس بات کو سمجھے، وہ تم ہی میں سے انسان ہو، تم ہی میں سے رسول بن کے آیا سب کی طرف، رسول بن کے آیا صرف تمہارے لیے نہیں، صرف تمہاری خاطر نہیں، کل مخلوق کی طرف رسول بن کے آئے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، آقا نے خود فرمایا کہ لوگوں، مجھ کو اللہ نے کل مخلوق کے لیے، کل خلق کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ حضور آئے سب کی طرف رسول بن کے، مگر تم پر کرم یہ کیا کہ اللہ نے تمہاری شکل میں بھیجا، تمہاری صورت میں بھیجا، تاکہ انسانیت کو عروج ملے، انسانیت کو بلندی ملے اور انسانیت اور آدمیت کو نوازا جائے۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات اس لیے ہے، اور اللہ کی کل مخلوق میں سے فرشتوں سے بھی اعلیٰ اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہاری شکل و صورت میں بھیجا۔ تو تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں فضیلت دینے کے لیے اور آدمیت اور انسانیت کا قد و کار اور عظمت بڑھانے کے لیے اللہ نے کرم یہ کیا کہ اپنا حبیب کسی اور مخلوق میں سے نہیں، انسانوں میں سے بھیجا۔ دیکھیں نا، اگر فرشتوں میں سے بھیجا ہوتا تو پھر آپ نیچے رہ جاتے، فرشتوں کو عروج مل جاتا۔ ماشاءاللہ، مہمانی خصوصی آج کی اس محفل کے محترم بابا ملک محمد یوسف افغان صاحب،
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ چنانچہ سنیے، اگر کسی اور مخلوق کی حیثیت اور شکل میں بھیجا ہوتا، توجہ کریں، تو پھر کیا ہوتا؟ عروج اس مخلوق کو مل جاتا، اور اشرف المخلوقات مخلوق وہ مخلوق ہوتی جس شکل صورت میں حضور آتے۔ اللہ نے تمہیں چنا، اللہ نے انسانوں کو منتخب کیا، انسانوں پر کرم کیا کہ اپنا حبیب تم ہی میں سے بھیجا، اپنا حبیب تم ہی میں سے بھیجا، اور تم ہی میں سے بھیجا۔ اگر فرشتوں میں سے ہوتا اور سب کے لیے نبی اور رسول ہوتا، مگر شکل و صورت فرشتوں کی ہوتی، پھر تمہیں کوئی غم ہوتا، تمہیں کوئی غم ہوتا، تم اپنا غم لے کر جاتے اس فرشتے کے پاس۔ اگر فرشتہ کی شکل میں ہوتا تو فرشتے کو، اس فرشتے کو، رسول کو تم اپنا غم سناتے، تو آپ کے سارے غم وہ ہوتے جو اس کی اپنی ذات پر کبھی بیتے ہی نہیں۔ واہ واہ، کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوتا نا، آپ کے غموں کو حقیقی طور پر وہ اپنا غم نہ سمجھ پاتا، وہ آپ کے غم سنتا، آپ اپنی پریشانی بیان کرتے، اور پتہ نہیں تم کیسے بیان کرتے، وہ کیسے سمجھتا، اور پھر جب وہ سمجھاتا نہ جانے تمہیں سمجھ آتی، سمجھ نہ آتی۔ اللہ نے تم پر کرم یہ کیا کہ تم ہی میں سے اپنا محبوب بھیجا، اس لیے لوگوں خوش ہو جاؤ، تم میں سے کیوں بھیجا؟ تاکہ تمہارے دکھوں کا مداوا بن سکے۔ تمہیں کوئی دکھ ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، چونکہ تمہیں میں سے ہے تو انہیں پتا ہے تمہارے دکھ کیا ہے، چونکہ تمہیں میں سے ہے انہیں خبر ہے ساری کہ تمہاری تکالیف کیا ہے، چونکہ تمہیں میں سے ہے انہیں خبر ہے کہ تمہارے معاملات کیا ہے، تمہاری فطرت کیا ہے، وہ تمہاری باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے دکھوں کا مداوا بنانے کے لیے تم ہی میں سے بھیجا، تمہارے دکھوں کا ملجا مہوا بنانے کے لیے تم ہی میں سے بھیجا۔ دیکھیں نا، مثال دیتا ہوں، کچھ امراض مردوں کی ہوتی نا، مرض مردانہ مرض ہوتے ہیں، بھئی بولی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ زنانہ امراض ہوتے ہیں، ایسی بات ہے؟ حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں، انہیں لگتا ہے ساری خبر ہے، ماشاءاللہ۔ تو جب کوئی مردانہ مرض ہو تو آپ مرد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا عورت ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم جنس ہے، جو آپ بیان کریں گے اپنا مسئلہ وہ اس پر بیتا ہوگا، وہ اس پر بیتا ہوگا۔ آپ تھوڑا بیان کریں گے وہ زیادہ سمجھ جائے گا۔ اسی طرح عورت کا اگر مرض ہو، زنانہ مرض، تو وہ مرد عورت کے پاس جائے گی یا عورت ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں؟ کہ وہ خود عورت ہے، وہ ڈاکٹر خود عورت ہے۔ یہ اشارہ بھی اگر کر دے گی وہ عورت ہونے کے ناطے اشارے سمجھ جائے اس کو مسئلہ کیا۔ تو گویا یہ جو ہم جنس ہونا ہے، آدھا حل تو مسئلے کا یہی کر دیتا، آدھا حل مسئلے کا تو ہم جنس ہونا ہی کر دیتا ہے۔ تو آپ پر اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے آپ کے دکھوں کا مداوا بنا کے، آپ کے مسائل کا ملجا و ماوا بنا کے حبیب کو تمہارے اندر تم ہی میں سے بھیجا۔ اس لیے انہیں خبر ہے کہ ہر حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ کیوں جانتے؟ کہ تم ہی میں سے ہیں۔ اور کئی غلام حضور کے ایسے، وہ غم بیان بھی نہیں کرتے، حضور چہرہ دیکھ کر جان لیتے ہیں اس کو کیا غم ہے۔ یاد رکھ لو، انسانی نفسیات کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ جاننے اور پہچاننے والی ہستی وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ وہ آپ کے جسمانی امراض کو بھی جانتا ہے محبوب، وہ تمہارے روحانی امراض کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جو حل وہ بتائے وہ کیا کرو، جو حل وہ بتائے وہ کیا کرو، اور جو حل وہ تجویز کرے اس پر چلا کرو، باقی راستے چھوڑ دو
اس راستے پر چلو جس راستے پر یہ نبی چلاتا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ جدھر بلائے ادھر خدا ہے. وہ جو راستہ دکھائے خدا ادھر ہے. یہ داعی اللہ ہے. یہ جو بھی دعوت دے، اس کی ہر دعوت، اس کا ہر بلاوا لوگوں تمہیں خدا سے کاٹتا نہیں ہے، دور نہیں کرتا، خدا سے واصل کرتا. اس لیے یہ چلائے تو چل پڑو، یہ روکے تو رک جاؤ، یہ ہنسائے تو ہنس پڑو، یہ رلائے تو رو پڑو، یہ بٹھائے تو بیٹھ جاؤ، یہ دوڑائے تو دوڑ پڑو، یہ روکے تو رک جاؤ، یہ بٹھائے تو بیٹھ جاؤ. ارے جو محبوب یہ محبوب کہتا ہے وہ کرتے جاؤ، اسی میں فدا ہے. ارے تم اپنے مسائل کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ محبوب تمہارے مسئلے جانتا. تو کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے تم ہی میں سے بھیجا سب کی طرف. اس نقطے کو سمجھے، بھیجا سب کی طرف. باقی نبی بھی آئے اور باقی رسول بھی آئے، توجہ کریں، مگر ہر نبی کسی خاص قوم کا نبی بن کے آیا. ہر نبی اور رسول کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص زمانے کی طرف. زمانوں کے اندر ایک زمانہ ملا اور زمین کے خطے میں سے ایک زمین کا خطہ ملا کہ اس کے نبی تم ہو، اس قوم کے نبی تم ہو. اور یہ جو زمانہ ہے اس زمانے کے نبی تم ہو. جب زمانہ گزر جائے گا تو پھر اگلا نبی آ جائے گا، اور اس قوم کے نبی تم ہو، اگلی قوم کا نبی کوئی اور. تو ہر نبی زمانی تھا، مکانی تھا، مگر جب میرے تاجدار کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی طرف بھیجا تو کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص نسل کے لیے نہیں، کسی خاص زمین کے خطے کی طرف نہیں، اور صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں. مصطفیٰ کو بھیجا ہر کسی کی طرف، کل مخلوق کی طرف. زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہر وہ شے جس کا خالق اور مالک خدا ہے، اس کے نبی اور رسول مصطفیٰ ہے. باقی نبی زبانی ہوئے، مکانی ہوئے. ہر نبی کو یاد کیا اس کی قوم نے. یہ نکتہ سمجھے، ہر نبی کا ذکر کیا اس کی قوم نے. اس کا ذکر ہوا اس کے خطے میں، اس کی قومیں اس کی قوم یاد کرتی رہی. کسی کا ذکر کیا اہل مدین نے، کسی نبی کا ذکر کیا قوم سمود نے کیونکہ ان کا نبی تھا، کسی کا ذکر کیا قوم عاد نے کیونکہ وہ نبی ان کا نبی تھا. ارے ہر کسی کا ذکر ان کی قوم نے کیا، ان کے خطے اور زمانے کے لوگوں نے کیا. مگر یہ محبوب آیا سارے زبانوں کے لیے، یہ محبوب آیا کل کون و مکان کے لیے، اور یہ محبوب آیا کل مخلوق کے لیے. جب حضور کے ذکر اور نبوت کی باری آئی تو ہر شے کی زبان پر حضور کا ذکر، فرش کی زبان پر حضور کا ذکر، عرش کی زبان پر حضور کا ذکر، اسی طرح زمین پر حضور کا ذکر، آسمانوں پر حضور کا ذکر، انسانوں کی زبان پر حضور کا ذکر، حیوانات کی زبان پر حضور کا ذکر، جمادات کی زبان پر حضور کا ذکر، حیوانات کی زبان پر حضور کا ذکر، نباتات کی زبان پر حضور کا ذکر، ہر خشک اور تر کی زبان پر حضور کا ذکر. زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں میں حضور کا ذکر، یہاں تک کہ خلق کے اندر حضور کا ذکر، اور خلق سے باہر جہاں مخلوق نہ تھی وہاں خدا کی زبان پر حضور کا ذکر. میرے مصطفیٰ کے ذکر کو، میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو، میرے مصطفیٰ کے مقام اور عظمت کو اللہ نے ہر سمت پھیلا دیا. فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں اور جس کا رب میں ہوں اس پر رحمت تو ہے. حضور کی رحمت کو، حضور کے ذکر کو، حضور کی فضیلت کو، حضور کے مناقب کو اور آقا کی نبوت اور رسالت، زبانیں سارے حضور کی نبوت میں آ گئے، مکان سارا حضور کی نبوت کے اندر آیا، اور اول سے لے کر آخر تک ہر شے پر حضور کی نبوت کی چادر تری ہے. تو ایسا محبوب یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے کہ ہے سبھی کے لیے، سبھی پر اس کا، سبھی
کے لیے اس کا حق ہے اور سبھی کی طرف آیا، مگر خوش ہو جاؤ اللہ نے تم ہی میں سے بھیجا، اللہ نے تم ہی میں سے بھیجا۔ یہ دو برکتیں ہو گئی۔ پہلی برکت یہ رسول بن کے آیا، یہ محبوب رسول بن کے آیا۔ دوسری برکت تم ہی میں سے آیا، اور تیسری برکت سنی، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف ہو، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہو، تم کسی بھی زمین کے خطے پر بسو اور کسی بھی زمانے میں رہو، ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے، ہر مکان آج ہو یا پہلے تھا یا آئندہ ہوگا قیامت تک، ہر جگہ ہر مقام ہر زمانہ حضور کا زمانہ۔ فرمایا لوگو تم جہاں پر بسو جہاں پر رہو، کہیں پر بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو تو تمہاری تکلیف اس نبی کی طبیعت پر، اس نبی کے مزاج پر اس تکلیف کا احساس فوراً غالب آ جاتا۔ تمہارا غم، تمہاری تکلیف محسوس ہونے میں یہ نبی وقت نہیں لیتا۔ عزیز و نزیز کا معنی جو چیز فوراً غالب آ جائے اسے کہتے عزیز، اسے کیا کہتے؟ عزیز۔ سب سے عزیز شے ہماری جو وجود کے اندر ہے نا، عام طور پر بات سمجھانے کے لیے، وہ ہمارا شعور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا شعور۔ دیکھیں نا، یہ جو جسم ہے ہمارا، جسم ایک ہی ہے نا، جسم کہلاتا بھی ایک ہے، مگر اس کے اندر جو اعضاء ہیں وہ نہ ایک ہے نہ ایک جیسے ہیں۔ یہ ایک کائنات ہے، یہ ایک سمجھ لے کائنات ہے، ہر وجود ایک کائنات ہے، اور اس کائنات میں مختلف چیزیں، ہاتھ جدا ہے، سر جدا ہے، کان جدا ہے، آنکھیں جدا ہے، ناک جدا ہے، زبان جدا ہے، پھر اندر کی کائنات میں پھر دل جدا ہے، معدہ جدا ہے، جگر جدا ہے، اور ان سب کے کام بھی ایک دوسرے سے جدا جدا۔ آنکھ کا کام صرف دیکھنا ہے، پکڑنا نہیں۔ کوئی اسے الزام نہیں دے سکتا کہ وہ چیز تو نے دیکھی تو پکڑی کیوں نہیں، وہ کہے گی میرا کام صرف دیکھنا ہے، پکڑنا نہیں۔ ہاتھوں کا کام پکڑنا ہے، سونگھنا نہیں ہے جی، ناک کا کام سونگھنا ہے، چکھنا نہیں ہے۔ ہر عضو کے کام بھی جدا اور خود بھی ایک دوسرے سے جدا، مگر تکلیف کہیں پر ہو تو سب کو خبر ہو جاتی۔ اگر تکلیف ادھر ہو بازو میں، آبزا تکلیف میں، یہ جو تکلیف کے احساس کا غالب ہونا ہے اس کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ چیزیں جدا جدا ہیں، مگر جب تکلیف کا احساس غالب آتا ہے تو ہر جگہ پر خبر ہو جاتی ہے۔ تکلیف ادھر ہوئی، اس ہاتھ کو بھی خبر ہو گئی، وہ فوراً سہلانے کے لیے آ جائے گا۔ آنکھوں کو خبر ہو گئی، وہ فوراً اس جگہ کو دیکھے گی جدھر تکلیف ہے، اور ہاتھ سہلائیں گے، پھر سر کو، دماغ کو، یعنی سارا وجود باخبر ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا کہ تکلیف ادھر ہے، تکلیف ادھر ہے۔ جسم کا کوئی عضو لاپرواہی نہیں کرتا کہ ادھر کی تکلیف ہے، مجھے کیا لگے، مجھے کیا لگے، ایسا نہیں ہے۔ اس وجود کے اندر جو شعور ہے وہ فوراً کوئی تکلیف ہو تو پورے جسم پر احساس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں اسی طرح اس بات کو سمجھ لے، فرمایا یہ جو محبوب بھیجا ہے، یہ نبی خاتم الرسل، یہ تاجدار کائنات جو ہم نے بھیجا ہے، لوگوں تمہاری تکلیف کا احساس خود تمہیں بعد میں ہوتا ہے، مکینے گنبد خضرا کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مائے حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ لوگوں آپ کا سب سے قریب ترین رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی تکلیف چھوڑ کے بھی تمہیں چاہتی ہے۔ ارے تمہاری ماں کی ممتا بھی بعد میں تڑپتی ہے، مکینے گنبد خضرا پہلے غمزدہ ہو جاتے ہیں، پہلے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین برکتیں ہو گئی۔
وہ جو اللہ نے تحفہ دیا اس کی برکتیں گنیں، پھر اللہ کے تحفے کی قدر کریں۔ 3 برکتیں ہو گئی۔ پہلی کہ رسول بن کے آیا، بھی تھوڑا سبق بھی پڑھ لینا جی۔ سبق پڑھانے کا مطلب ہے یاد کرنا، اس کو یاد کریں، صرف واہ واہ نہیں، اس کو یاد کر کے اٹھیں اور اس کو اپنی سیرت کا وجود کا حصہ بنائیں۔ تو رسول بن کے آیا۔ دوسری برکت ہمارے لیے ہمیں میں سے آئے، اور تیسری تکلیف ہماری ہے، احساس انہیں پہلے ہوتا۔ اور چوتھا جو فضل اور چوتھی برکت ہے وہ بیان فرمائی حریص علیکم۔ یہ سب انسانوں کی بات ہے کہ انسانوں یہ تمہارے لیے ہر وقت حریص رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے حرص کو چھوڑتا، وہ حرص کو جائز نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے حرص سے بچو۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ حرص سے بچو، حرص اچھی شے نہیں، مگر تمہارے فائدے کے لیے ہر وقت حریص رہتا ہے۔ وہ اپنے فائدے کی حرص کو چھوڑتا ہے، تمہارے لیے حریص رہتا ہے، اپنے لیے دکھ کو چھوڑتا ہے، اپنے سکھ کو چھوڑتا ہے تاکہ تمہیں سکھ ملے، اپنی راحت کو چھوڑتا ہے تاکہ تمہیں راحت ملے۔ وہ تمہارے لیے آیا اور ہر وقت تمہارے لیے حریص ہے۔ یہ 4 برکتیں ہو گئی۔ کتنی برکتیں؟ 4۔ اللہ کے تحفے، جو اللہ نے تحفہ عطا کیا ہمیں، اس کی 4 برکتیں ہو گئی۔ تو کتنا بڑا تحفہ، کتنا بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ اب 4 ہو گئی، اب 5ویں برکت یہ صرف مسلمانوں کے لیے، پہلے سب انسانوں کے لیے، مسلمانوں کا بھی حصہ، اب صرف مسلمانوں کے لیے پنجتن پاک کی نسبت سے فرمایا بالمؤمنین، اور رہ گئے مسلمان لوگ، کلمہ گو جو خوش نصیب اس محبوب کے پیچھے پیچھے چل پڑے، جنہوں نے اس محبوب کا کلمہ پڑھ دیا، جنہوں نے اس محبوب کا کلمہ پڑھ دیا۔ بھئی ادھر میری طرف توجہ کریں، بچے ہیں، بچے اسی طرح کے ہوتے جی، بچے اسی طرح ہوتے، کوئی نہیں، پیار سے اس کو سمجھا دیں، یہی تربیت کا طریقہ ہوتا۔ تو پیار سے سمجھا دیں، ڈانٹے نہیں۔ بچوں کو ڈانٹنا یہ حضور کی سیرت نہیں ہے، بچوں سے پیار کریں۔ آپ جتنا بچوں سے پیار کریں گے وہ اتنا آپ سے لے گا، آپ کی شخصیت اور ذات سے جتنا ڈانٹیں گے اتنا دور ہوتا جائے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ سے بندہ ذات سے کچھ نہیں لیتا، صرف ڈرتا ہے۔ پیار کریں گے، شفقت دیں گے تو پھر وہ آپ کے راستے پر چلے گا، آٹومیٹک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو آپ کی ذات سے، سیرت سے محبت ہو جائے گی۔ چنانچہ اب 5ویں برکت سے فرمایا رہ گئے ایمان والے جنہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، جس نبی کے مطیع ہو گئے، جس نبی کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا ان کی بات نہ پوچھو، رؤوف الرحیم، ان کے لیے تو بڑے ہی رؤوف ہیں اور بڑی ہی رحمتیں فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ نے تحفہ ایک دیا، اللہ نے تحفہ ایک دیا اور برکتیں اس کی 5 گنوا دی۔ تو کتنا بڑا تحفہ، برکتیں اس کی 5 گنوا دی۔ اور ایک اور بہت بڑی برکت، اس کے بعد میں حضور کی سیرت کی طرف آ جاؤں گا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا۔ دیکھیں نا کس طرح اللہ اپنے تحفے کا ذکر بار بار کرتا، ہم نے بھیجا، یہ تحفہ ہم نے عطا کیا، ادھر دیکھو ہم بھیجنے والے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہم نے محبوب تجھ کو بھیجا ہے تو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر سجا کے بھیجا ہے، سجا کے بھیجا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اب اس تحفے کی ایک بڑی برکت سنیے۔ فرمایا محبوب بھیجا تجھ کو ہے، یہ تحفہ سب کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے ہے، اور یہ تحفہ آیا کیا ہوا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، بھیجا اس کو گیا، منوایا خدا کو گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
محبوب بھیجا تجھ کو ہے تاکہ لوگ خدا پر ایمان لائے. تو بھیجا حضور کو گیا منوایا. تو اتنا بڑا تحفہ ہے. یہ تحفہ ہمیں ملا اسی کے ذریعے سے پھر ہمیں خدا ملا. وہ جو تحفہ بھیجنے والا خدا تھا وہ خود پردے میں رہا. وہ خود پردے میں رہا. نہ مکہ میں آیا نہ مدینہ میں آیا, نہ وہ کسی کو دکھائی دے نہ سجائی دے نہ سنائی دے. وہ پردے میں رہا. محبوب کو تحفہ بنا کے بھیجا. فرمایا یہ بھیج رہا ہوں اسے دیکھو اور مجھے مانو. تو گویا اللہ پر ایمان بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور ایک اور بڑی عجیب بات, اس کے بعد سیرت مصطفیٰ کی طرف آتا ہوں. اور بڑی عجیب بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ جو کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آیا, وہ اپنا یعنی تعارف وہ کروا رہا ہے جس کا تعارف ہی کوئی نہیں. ماشاءاللہ. ابھی آئے آپ تو اٹھ کے ادھر آ جائیں ذرا, سامنے زیارت رہے گی. ماشاءاللہ ہمارے ناظم صاحب ہیں, تحصیلی ناظم ماشاءاللہ امتیاز حسین حرل صاحب ماشاءاللہ. جی آیا ماشاءاللہ. چنانچہ سنیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے. تعارف اس کا ہوتا ہے جو زمان میں ہو اور جو مقام میں ہو. جو زمان میں ہو اور جو شے زمان اور مقام میں ہو ہی نہیں, اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ فلاں کدھر ہے یا فلاں کا تعارف کیا ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ وہ مکی بنے گا تو کوئی مکاں ہوگا تو پھر اس کا تعارف ہوگا. جو نہ مکی ہو یا نہ اس کا کوئی مکاں ہو تو اس کا تعارف نہیں. لیکن جس کا تعارف کوئی نہیں وہ کہتا ہے, خود بیان کرتا ہے میرا تعارف ہے. مولا تیرا کیا تعارف ہے؟ اب وہ سنیے, توجہ ہے. فرمایا هو الذی, اللہ وہ ہے. اللہ وہ ہے. عاشق مچل گئے. مولا آج تو بتا دے تو کون ہے, تو بتا دے تو کون ہے. عاشق مچل گئے کہ شاید اللہ ظاہر ہونے لگا ہے, اللہ خود کو دکھانے لگا ہے. فرمایا اللہ وہ ہے. مولا تو کون ہے؟ فرمایا ارسل رسولہ, جس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے وہ ہے. پھر بھی پردے میں رہا, محبوب کو آگے کر دیا. ارسل رسولہ, جس نے اپنے حبیب کو بھیجا. تو محبوب کا آنا اللہ کی پہچان ہو گیا. محبوب کا آنا اللہ کا تعارف ہو گیا. آج بھی اگر کوئی پوچھے خدا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ نے خبر دی ہے. مصطفیٰ نے خبر دی. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت شان مصطفیٰ. اب یہاں پر ایک بات سمجھے, یہ بات ہے تو علمی, مگر میں انشاءاللہ کوشش کر کے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے دل دماغ میں ڈال دوں گا. بس توجہ کریں. توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھکن کھول کے رکھیں. اگر ڈھکن ہی بند رکھیں تو پھر اوپر سے ہی گزرے گی. ایسی بات حافظ صاحب, اگر ڈھکن ہی بند کر دیے جائیں تو پھر کیا خبر اندر کچھ گیا یا نہیں گیا. جی برتن خالی رہے گا. جی تو ڈھکن کھول کے بیٹھیں, یعنی توجہ کریں, توجہ کریں. یہ جو فرمایا هو الذی, اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہا ہے. ہوا کہتے ہیں, ہوا دور کی ضمیر ہے, یعنی جو شے دور ہو اسے کہتے ہوا, جو قریب ہو اسے کیا کہتے ہاذا. کیا کہتے یہ. اور جو دور ہو اسے کہتے ہوا. اور اللہ اپنی بات کرتا ہے اور ساتھ اپنے لیے کہتا ہے ہوا, تو کیا اللہ دور ہے؟ بولیے بھئی, اللہ تو قریب ہے, اللہ دور تھوڑی. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو بندے کی شاہ رگ کے بھی قریب ہوں, رگے جہاں کے بھی قریب ہوں. مگر جب اپنی بات کرتا ہے
وہ ہوا کہہ کر فرمایا کل محبوب تو کہہ دے هو اللہ احد. یہاں پر بھی کہا وہ اللہ. ہوا دور کے لیے، باری تعالیٰ ہے تو قریب، شہرت کے بھی قریب، مگر جب اپنی بات کرتا ہے تو ہوا کہہ کر دور کی ضمیر کیوں لاتا ہے؟ تو تو دور نہیں ہے، تو تو قریب ہے. فرمایا لوگوں میں ہوں تو قریب مگر ہوا دور کی ضمیر اس لیے لگاتا ہوں تو قریب مگر تمہاری عقل سے دور ہوں تو قریب مگر تمہارے تخیل سے باولا ہوں تو تمہارے قریب مگر تمہاری سوچ اور فکر سے باہر ہوں. تمہاری تخیل، تمہارا فکر، تمہارا ہیتا ادراک نیچے رہ جائے گا، مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے میں تمہاری سمجھ سے دور، تمہاری پہنچ سے دور، تمہارے تمام شخصی ذرائع ظاہری اور شخصی ذرائع باطنی، عقل سے دور، فہم سے دور، نہ دکھائی دوں، نہ سجائی دوں، نہ سنائی دوں. شخصی ذرائع